زیادہ زخم تلواروں کے، نیزوں کے اور بھانوں کے موجود تھے، اور آپ کے جسم کا انہوں نے مسئلہ کر دیا تھا۔ آپ کی بہن نے آپ کو انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ کس سے پہچانا؟ انگلیوں کے پوروں سے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ حضور دنیا میں تشریف لائے، صرف میلاد یہ نہیں ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر تک گئے، حضور حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر سے واپس بھی آئے، سیدہ آمنہ کے پاس آئے، واپس آ کر اعلان نبوت بھی فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے امت کے لیے پتھر بھی کھائے۔ حضور تو وہ عظیم شخصیت ہے، وہ نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، پھر یہ ساتھی بھی نہ ہو، میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ ارے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپس آمادہ اسی نام سے ہے۔ قند و شہد نبات کو یکجا اگر کریں، گل کی ہر ایک ذات کو یکجا اگر کریں، رنگین یہ حیات کو یکجا اگر کریں، سب حسن کائنات کو یکجا اگر کریں، جتنا بھی رنگ و نور لیے کائنات ہے، یہ سب تبسم شہدین کی زکات ہے۔ فرمایا یہ وہ ذات مصطفیٰ ہے کہ جس ذات کی عزت و ناموس پر پہرا دیتے ہوئے، جس ذات کی عزت و ناموس پر پہرا دیتے ہوئے صحابہ کرام نے اپنے جسموں تک کی پرواہ نہیں کی، اور تجھے ابھی جھنڈیاں اور دیگ، تو جھنڈیوں دیگوں میں پھنسا ہوا ہے۔ میں خبردار، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں، اور یہ جو شعر میں نے پڑھا، ادب گاہ است زیر آسمان عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و باعزیز جا۔ استاد فرماتے تھے اگر شعر لکھنے والا میرے سامنے ہوتا تو میں قدم پکڑ کے عرض کرتا کہ بزرگوں اس شعر کی سطح مزید بلند ہو سکتی ہے۔ فرمایا جنید اور باعزیز اگرچہ بڑا مقام ہے، لیکن یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ کا مقام اور امتیاز یہ ہے، ادب گاہ است زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت ابو بکر و عمر کی۔ میں جنید و باعزید تو بڑی دور کی بات ہے، ابو بکر و عمر بھی ادھر اونچی سانس نہیں لیتے، ابو بکر و عمر بھی ادھر اونچی سانس نہیں لیتے۔ اور آخری بات یہ استادوں کا پیغام ہے، آپ نے جو میری آخری مجلس قبلہ استاد مکرم سے ہوئی تھی، ایک طرف میرے مرشد کریم تشریف فرما تھے، ایک طرف قبلہ استاد صاحب تشریف فرما تھے، اور درمیان میں میں چائے پکڑانے کا وسیلہ بنا ہوا تھا۔ چائے کا تھرماس میرے پاس ہے، میرے مرشد کریم حضور شہزادہ غوث الورا آل نبی اولاد علی پیر سید محمد افضال شاہ صاحب محمدی سیفی، آپ اس طرف تشریف فرما تھے، چائے کا کپ میں ادھر پکڑاتا تھا پھر ادھر پکڑاتا تھا۔ آپ نے فرمایا شاہ صاحب ساری امت کو یہ پیغام دے دیں۔ کیا فرمایا؟ جو یہ امانت ہے میری استاد جی کی وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ فرمایا ساری امت کو یہ پیغام دے دیں کہ ساری امت حضور کی سواریوں کے پیشاب تک رہے، حضور کی سواریوں کے پیشاب تک رہے۔ فرمایا اس سے آگے آنے کی جرت نہ کرے۔ فرمایا اگر ادھر تک رہے گی تو مقام مصطفیٰ تمہارے دلوں میں جگہ کرے گا، مقام مصطفیٰ تمہارے دلوں میں جگہ کرے گا، دل تمہارا تب مدینہ بنے گا۔ فرمایا ویسے تمہارا دل مدینہ نہیں بن سکتا۔ یعنی استادوں نے پیغام یہ دیا کہ حضور علیہ السلام سے منسوب ہر چیز کا حیا کرنا، حضور سے منسوب ہر چیز کا حیا کرنا ہے۔ اور پھر آخر میں آپ نے قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ عظیم قول پڑھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم کی بات آتی ہے تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ قاضی یاز نے اس کا جواب دیا، لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی زندگی میں تو سمجھ آتا ہے، کسی نے حضور کا لعاب اپنے ہاتھ میں لیا، کسی نے خون پیا، کسی نے پیشاب پیا، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک کر سارے تیر اپنی پشت پر لے لیے۔ فرمایا ہم وہ کام نہیں کر سکتے تو ہم کیا کریں، ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم کیسی تعظیم اور توقیر کریں۔ قاضی یاد مالکی فرماتے ہیں جب حضور کا ذکر ہو تو ویسے سنو جیسے ابو بکر سنا کرتے تھے، ویسے سنو جیسے جناب عمر سنتے تھے، تم ایسے محسوس کرو کہ ذات مصطفیٰ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر ہمارے سامنے حضور موجود ہوتے تو ہم ذکر مصطفیٰ کیسے سنتے۔ فرمایا حضور کی سنت کی بات آئے اپنے سر کو جھکا دو، حضور کی سیرت کی بات آئے اپنے سر کو، اور پھر آخر میں بڑی عظیم بات کی فرمایا حضور کی آل کی بات آئے تو اپنے سروں کو، اور حضور کے صحابہ کی بات آئے تو اپنے سروں کو جھکا لو۔ اور یہاں پر ایک اور بڑی عظیم بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں، جو سو رہے ہیں وہ بھی جاگتے ہیں، جتنے صحابہ ہیں، کیا جی جتنے صحابہ ہیں وہ ہمارے امام ہیں، وہ ہمارے چاہے وہ صدیق اکبر ہے، چاہے وہ فاروق اعظم ہے، چاہے وہ عثمان غنی ہے، چاہے وہ مولا علی ہے، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ ہیں، چاہے وہ حضرت ابو سفیان ہیں،
چاہے وہ حضرت وحشی بن حرب ہیں، فرمایا جتنے حضور کے صحابہ ہیں ہمارے امام ہیں، ان کی وجہ سے آج ہمارے چہرے سلامت ہیں، ان کی وجہ سے آج ہماری عزتیں سلامت ہیں، ان کی وجہ سے آج ہم سکون سے مسجدوں میں اذانیں دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے غلاموں، مقدی گل نہیں ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ تو سب حضرات نے نعت خوان حضرات تشریف فرمائے، تو اسی بیان کے دوران مجھے بڑے پیارے اشعار مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یاد آئے ہیں۔ آپ حضرات درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ ہم وہ نعت شریف مل کے پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ